برادران اسلام اور عزت مآب پردہ خواتین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تہارو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہو۔ تو ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے بھی تھے اور ہدیہ قبول بھی کرتے تھے، اور ہدیہ دینے والوں کو بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے کہ آپس میں بندے ایک دوسرے سے محبت کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت لے۔ اور اس محبت پیدا کرنے کے اندر جو چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ان میں سے ایک ہے کہ تحفے تحائف سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تحفے تحائف یہ تعلقات مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ تو سگے بھائی بہنیں ہیں یا قریبی رشتہ دار ہیں، ان پر مال خرچ کرنا، ان کو تحفے تحائف دینا یہ سنت رہا۔ تالیف قلب یعنی دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، اسی میں سے ایک ہدیہ دینا۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فضیلت یہ بیان ہوئی ہے کہ تحفہ دینے سے دل سے بغض و نفرت نکل جاتے ہیں، جھگڑے کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ ہدیہ خیر اور الفت محبت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ اس سے نظر بد بھی جو ہے دور ہو جاتی ہے، ہدیہ دینے سے نظر بد بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، احترام اور عزت و تقریب کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، آگے والا عزت کرنا شروع کر دے تو اللہ کے پاس بھی تعریف ہوتی ہے، فرشتوں کے پاس بھی تعریف ہوتی ہے، لوگوں کے پاس بھی تعریف ہوتی ہے، اور یہ اعمال صالحہ میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو بہترین اخلاق حسنہ میں سے ہے، اور اس سے بندہ جو ہے مقرب ہو جاتا ہے اللہ کے بھی اور بندوں کی۔ تو برادر اسلام، ہدیہ دینے کے چند آداب و مسائل ہیں، ان کا بھی ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حسن نیت ہونی چاہیے۔ حسن نیت، اگر ہم کسی کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، تو نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کی رضا اور اتباع سنت مقصود ہے۔ یہ سنت ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ محبت آپس میں مسلمانوں کے پیدا ہو، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہدیہ کر رہا ہے تو دکھاوا کر رہا ہے تو وہ اس کا ثواب اس سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو برادر اسلام یہ جان رکھیں کہ تحفہ دینا صدقہ کرنے سے ثواب میں کم نہیں، جس طرح صدقہ کرنے سے ثواب ملتا ہے وہی ثواب آپ جو ہے ہدیہ دیتے ہیں تو وہی ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو دوسرا ادب یہ ہے کہ مناسب مواقعات کا بھی انتخاب کریں، جیسا کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں ہم ہدیہ دے رہے ہیں، تو ہدیہ دینے کے لیے مناسب اور شرعی اوقات کا خیال رکھنا چاہیے۔ غیر شرعی اور مغربی تہذیب کی مشابہت اور وہاں کے مواقع اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ برتھ ڈے میں گفٹ دینا، تحفے دینا، یہ رواج پاتا جا رہا ہے۔ تو مناسب وقت ہو جو شرعی ہو، غیر شرعی غیر مغربی تہذیب کے مواقع اگر اپناتے ہیں تو یہاں ثواب نہیں ملتا، بلکہ ان کا مشابہت ہو جائے گی اور اس پر جو ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شخصیت اور عرف و سماج کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو بعض اوقات آپ کرنسی کی شکل میں بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، بعض اوقات کسی اور چیز بھی جو ہے آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، موقع محل کے حساب سے ترجیح بدل سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تحفہ دیتا تو آپ بدلے میں اس کو تحفہ دیتے، لیکن یہاں پر اس امید کے ساتھ کسی کو تحفہ نہ دیں کہ بدلے میں ہمارے کو بھی بہت بڑا تحفہ ملے، امید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی اگر ہدیہ دیتے تو اللہ کے رسول اس کو بڑھا کر دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے اللہ کے رسول چکا دیتے۔ اللہ کے رسول صرف لیتے نہیں تھے بلکہ دیتے بھی تھے، اور دینے میں کیا ہے اور زیادہ دیتے تھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، جس کے اندر بیان کیا گیا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر نہیں آتے تھے، اللہ کے رسول زیادہ دیتے تھے۔ اس کے اندر بیان کیا گیا ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لیتے ہیں تو خوب لیتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو کمی پیشی کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ایسے نہیں تھے، بلکہ جب لیتے تھے تو لیتے تھے، لیکن جب دیتے تھے تو اور زیادہ بڑھا کر اس کو دے دیا کرتے۔ تحفہ دے کر جتانا یہ جو ہے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اپنے صدقات کو، اپنا ہدیہ اور گفٹ ہے کسی کو اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو جتانا نہیں چاہیے، میں نے فلاں دن تمہارے کو یہ کیا تھا، فلاں دن وہ کیا تھا، ایسا۔ تو ہدیے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز قبول کر سکتے تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول بہت ہی متواضع تھے، یعنی کہ اگر غریب سے غریب شخص بھی معمولی سا بھی اگر گفٹ دیتا تو اس کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کیا تھے، متواضع تھے۔
اور اسی طرح متکبر نہیں تھے مطلب معمولی ہدیہ قبول ہی نہیں کر رہے، متکبر شخص جو ہے قبول نہیں کرتے، اور بخیل نہیں تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے بھی تھے، یہ تو بخیل بھی نہیں تھے اور متکبر بھی نہیں تھے، معمولی تحفہ بھی قبول کیا کرتے تھے۔ لو اہدی الیہ ذراع اور قرآن لقبلت، اگر ایک معمولی سی چیز خود اگر مجھے تحفے میں خود کا ایک ٹکڑا بھی دیا جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ اب دیکھیے ہدیہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی سالن بن رہا ہے، اگر آپ اپنے پڑوسی کو وہ دیتے ہیں، یہ بھی ہدیہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکا ہے، آپ پڑوسیوں کو دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ہدیہ، یہ تحفہ۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بیان فرمایا کہ آپ جب پکا رہے ہیں کچھ اچھی چیز اور اس کی خوشبو جو ہے پڑوس میں پھیل رہی ہے، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میرے پاس کم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں پانی ملاؤ، اس کو زیادہ کرو، اور تمہارے لیے بھی ہو اور دوسروں کو بھی۔ اتنا تفصیل سے بیان کیا تو تحفہ بھی دیا کریں، اڑوس پڑوس، رشتے دار، دوست احباب، ان تمام کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹا ہدیہ بھی انسان کو خوش کر سکتا ہے، یہ مت سمجھیے کہ میں بڑا آئے تو ہی جو ہے تحفہ دوں گا، یہ چھوٹے موٹے سے کیا ہوتا ہے، نہیں، چھوٹا تحفہ بھی اگر آپ کی جتنی استطاعت ہے اس حساب سے اگر آپ دیتے رہیں گے تو یہ بھی جو ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے توفیق سے یہ محبت کا جو ہے ذریعہ اور سبب بن جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح صرف پیسہ خرچ کرنا ہی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ رشتے داروں کے پاس جانا یہ بھی تحفہ، ان کی آمد بھی کیا ہے تحفے سے کم نہیں ہوتی۔ کبھی کیا ہے فون کر لینے سے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ فون کرنا بھی کیا ہے تحفہ ہے۔ کبھی اچھے میسیجز سے بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے، تو یہ بھی تحفے کی شکل ہے۔ تو تحفہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بہترین دعائیں دینا یہ بھی تحفہ، اور کسی سے متعلق اگر ہم عمرہ بدل یا حج بدل کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے، ان کے جو زندہ لوگ ہیں ان کے گھر والوں کے لیے خوشی کا جو ہے سامان بن جاتا ہے، تو یہ بھی تحفے کی شکل ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو تحفہ دیں، میوے دیں تاکہ اس کی صحت اچھی ہو سکے، یا کچھ رقم دے تاکہ وہ بل ادا کر سکے، تو تحفے کی کئی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کا ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض مسائل ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض لوٹاتے تو کیا کرتے ہیں، کچھ مزید اس میں ایڈ کر کے لوٹاتے، تو یہ کیا ہے تحفہ ہے اللہ کے رسول کی جانب سے۔ ان خیارکم احسنکم قضاء، تو میں بہترین وہ ہے جو لوٹاتے وقت اچھا طریقے سے لوٹائے، لیکن شرط لگانا کہ میں تمہیں پیسہ دے رہا ہوں اور لوٹاتے وقت مجھے زیادہ پیسے دو، یہ شرط لگا کے دینا یہ سود ہو جائے گا۔ لیکن شرط لگائے بغیر، امید کیے بغیر، صرف لوٹاتے وقت اپنی جانب سے اگر ہم لوٹاتے ہیں تو یہ تحفہ ہو جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول پر میرا قرض تھا اور میں گیا مسجد میں تو اللہ کے رسول نے میرا قرض ادا کیا اور مجھے زیادہ عطا کیا، تو صحابہ کہتے ہیں تو قرض سے پہلے جو ہے بعض افراد یہ سمجھتے ہیں، شدت اختیار کرتے ہیں کہ ہم قرض دیں تو پھر اس کے گھر کا پانی پینا حرام ہے یا اس کے چھاؤں میں ٹہلنا بھی ہمارے لیے گناہ ہے، تو یہ تشدد ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں تشدد ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ کسی صحابی کا ذاتی عمل تھا۔ انہوں نے ایک رواج کو، رسم رواج کو توڑنے کے لیے یا پھر جو ہے احتیاط برتنے کے لیے ایسا کیا ہوگا، لیکن پہلے سے ہی اگر کوئی دعوت دے وغیرہ، آپس میں الفت و محبت ہے، دوستانہ ہے، رشتہ داری ہے، اور اگر وہ دعوت دیتا تھا پہلے سے بھی اور قرض لینے کے بعد بھی دعوت دیتا ہے تو دعوت قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو جائے گا کہ قرض کے بعد وہ دعوت دے رہا ہے تو سود میں آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جو ہدیہ اگر دے رہا ہے تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے، اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ اگر کوئی اتنی محبت سے آپ کو ہدیہ یا گفٹ اگر دے رہا ہے تو اس کو آپ بخوشی قبول کر لیں، اس کو ناراض نہ کریں، اس کو لوٹائیں۔ لوٹانے کی ایک ہی شکل و صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حرام چیز ہو یا وہ ناحق جو ہے کمایا ہوا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے، ایسے مال سے دے رہا ہے، یا جو دے رہا ہے وہ خود حرام چیز ہے، تو اس طرح کے تحفے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے تحفہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی بتا دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول سے ایک موقع پر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص تحفہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو وہ چیز عطا کی اور اس سے بہتر چیز عطا کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناراض رہا اور خفگی کا اظہار کرتا رہا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ٹھہرے منبر پر اور فرمایا عربوں میں سے کچھ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں جس قدر میرے پاس ہوتا ہے میں دیتا ہوں، پھر بھی وہ خفا رہتا ہے اور برابر مجھ سے اپنی خفگی جتاتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم اس کے بعد میں عربوں میں سے کسی بھی آدمی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا سوائے قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی قبیلوں۔ تو اللہ کے رسول جب کسی سے ہدیہ نہیں لینا ہے تو وجہ بتا کر انکار بھی کر دیتے تھے۔ اگر ہم کسی کا تحفہ کسی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں تو اس کا سبب بھی بتانا چاہیے۔ ایک موقع پر کیا ہوا، اللہ کے رسول کے پاس ایک چادر آئی، وہ ریشمی چادر تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا جاؤ یہ واپس کر دو اور ان سے کہو کہ ریشمی لباس نہیں دوسری چادر دو۔ تو ہدیہ انکار کرنے کے بجائے آپ اس میں جو چیز غیر شرعی ہے وہ بدلا کر لانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھڑی ہے، کوئی سونے کی گھڑی لا کر دے رہا ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ بھئی سونا چاندی مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے، آپ ہمارے کو دے رہے ہیں سونے کی گھڑی یا سونے اس کے اندر سونے کے کانٹے ہیں یا ڈائل ہے یا پٹا جو بھی سونے کا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں پہن سکتے، آپ جو لیدر ہے یا جو بھی اس کے ریپلیسمنٹ میں جو چیز ہو سکتی ہے جو یوز کر سکتا ہے مسلم بندہ، اس طریقے کی ہمیں آپ دیں، تو اس طرح آپ بدلا کے بھی لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو تحفہ جائز ہے لیکن رشوت جائز نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس نے کیا کیا، تحفے بھیجے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ تحفے نہیں تھے، اصل میں وہ کیا تھی، رشوت تھی۔ جس تحفے میں شر ہو یا خیر سے دور کرنا مقصود ہو تو ایسا تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو یہودی ہے یا مشرک ہے تحفہ دیتے، غیر مسلم بادشاہ تحفہ دیتے تو اس کو قبول کرتے تھے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آتا ہے کہ کافر اور مشرک کو مصلحت کی غرض سے یا شرعی مقصد کے تحت تحفے دینا یا لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، تو جو تم سے قتل و غارت بھی نہیں کر رہے، جو تمہیں تمہارے گھروں سے تمہارے زمین سے نہیں نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی ظلم و زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول تحفے دیے، ایلا کے بادشاہ نے سفید خچر اور قیمتی پوشاک دی تھی، عقیدہ جو دومت الجندل نے تھا ایک قیمتی جوڑا تحفہ دیا تھا، ایک یہودیہ نے گوشت تحفے میں دیا تھا حالانکہ وہ زہریلا بھی تھا، ماریا خطیہ جو ام ابراہیم ہے مقوقس نے تحفہ دیا تھا اللہ کے رسول کو۔ تو یہ غیر مسلمین اللہ کے رسول کو تحفے دیتے تھے، اللہ کے رسول قبول فرما لیتے تھے، تو غیر مسلم بھی اگر تحفہ دیتا ہے تو قبول کرنے میں حرج کی بات نہیں۔ اور دیکھیے کہ عورت شوہر کو مہر معاف کر سکتی ہے، قرآن میں ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورت مہر معاف کر دے تو اس کی طرف سے یہ تحفہ ہوگا، تم اس کو کھا سکتے یا ایکسیپٹ کر سکتے۔ تو عورت شوہر کو مہر ایز اے گفٹ اس کو معاف بھی کر سکتی ہے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ مرد عورت کو جو تحفہ دیتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، یہ تو بات معروف ہے، طلاق یا خلا کے موقع پر مرد دیا ہوا تحفہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن عاریتاً جو دیا ہے یا حفاظت یا وقتیہ استعمال کے لیے اگر دیا ہے تو ایسی صورت میں وہ واپس لے سکتا ہے۔ پوری طرح ہدیہ نہیں کیا ہے، وقتیہ استعمال کے لیے کوئی چیز دیا تھا تو وہ واپس لے سکتا ہے، لیکن جو سامان شوہر نے بیوی کو دیا یا بیوی نے شوہر کو دیا، بیوی کے گھر والوں نے شوہر کو دیا، تو یہ ہدیتاً اگر دیا ہے پوری طریقے سے واپس نہیں لے سکتے، وقتیہ استعمال کے لیے دیا ہے تو وہ چیزیں واپس لی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ اسلام میں رشوت اس کو شمار نہیں کیا گیا جو حق کے حصول اور اپنے اوپر ظلم کو دور کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو یہ رشوت جو ہے تحفہ شمار ہوگا، رشوت شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح تحفے کو سودی معاملہ نہیں بنانا چاہیے، یعنی تحفہ دے کر اس سے زیادہ کا جبراً جو ہے لینے کا جو امید ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر آپ تحفہ دینا چاہ رہے ہیں تو آگے والے کا خیال کریں، اگر وہ کم سمجھ ہیں اور اگر بچے ہیں تو ان کو ایسی چیز تحفہ نہ دیں جو ان کے حق میں مضر ثابت ہو سکے، ان کے لیے ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزیں ان کو نہ دیں، یعنی کہ بچے کو بہت زیادہ پیسے دے دیے یا بچے کو ایسی چیز کھلانے کا تحفہ دے دیے جو وہ کھا کر اس کے لیے نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تو کم سمجھ لوگوں کو جو ہے تحفہ دیتے وقت ذرا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اسی طرح تحفہ اور ترکے میں فرق ہے، یعنی کہ ماں باپ بچوں کو تحفہ دیتے ہیں تو بچوں کے درمیان پوری طرح سے عدل کرنا چاہیے، برابر دینا چاہیے، لیکن اگر وہی ترکہ ہے تو اس کے اندر کیا ہے، کہ جتنا لڑکی کو ملے گا
لڑکے کو اس سے دگنا ملے گا لڑکوں کو. تو تحفہ جب دینا ہے تو اس طرح نہیں دے سکتے, لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو ایک, ایسا نہیں دے سکتے. تحفہ دے رہے ہیں تو دونوں کو بھی برابر دینا چاہیے. لیکن زندگی ہی میں اگر وہ اپنی ساری جائیداد بچوں میں بانٹ رہا ہے, یہ تو ترکہ ہے, تو اس لیے کیا کرنا ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. اپنی زندگی ہی میں اپنی ساری جائیداد بانٹ رہا ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین, یہ ترکہ ہے. لیکن اگر کچھ حصے اگر بانٹ رہا ہے, کوئی حصہ بانٹ رہا ہے, پوری جائیداد نہیں بانٹ رہا ہے, کچھ حصہ دے رہا ہے, تو جب دے رہا ہے تو صرف ایک کو نہ دے بلکہ جتنے بیٹے بیٹیاں سب کو برابر برابر. جائیداد بعد میں بانٹ رہا ہے اور زندگی میں خالی تحفے دے رہا ہے تو سب کو برابر برابر دینا. اسلام تحفے تحائف دینا اس کا رواج جو ہے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. صحابہ آپس میں بہت تحفے تحائف دیا کرتے تھے, خلفاء امہات المؤمنین کو بہت زیادہ تحفے تحائف دیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو اور پڑوسیوں کو, اپنے علماء کو, مشائخ کو, اپنے بچوں کو, بچے ماں باپ کو اس طرح تحفے دیا کریں. اس سے کیا ہے, دلی محبت اور تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور تحفے صرف لیتے نہ رہے بلکہ جو تحفے دینے والے ان کو واپس تحفے بھی دیا کریں, اور بلکہ اور زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو تحفے کی جتنی شکلیں ہیں ان کو اختیار کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہمیں صدقے سے زیادہ ہی ثواب عطا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے محبت پیدا کرتا ہے. صلہ رحمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ رزق میں اور عمر میں اضافہ کرتا ہے. عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ عمر بیماریوں سے پاک گزرے گی, بہت اچھی زندگی حاصل ہوگی. تو اس لیے صلہ رحمی کا بہت بہترین ذریعہ ہے. تو یہ تحفہ تحائف اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنے محبت کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں, ذرائع بیان کیے ہیں, ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آپسی نفرت اور بغض جو ہے دور ہوتی رہے, اور ہم جو ہے پیار و محبت سے رہ سکیں اور اللہ کی خود بہتر سے بہتر عبادت کر سکیں. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ پر کما حقہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عنایت فرمائے, جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.